الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا، ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کے لیے بنانے سے مفہوم اس کا مطلب وہ یہ کہ یہ انسان کی خدمت کرے، اور یہ انسان کی خدمت کر بھی رہی ہے ساری کائنات۔ کہ آپ دیکھیں کہ جانور انسان کے لیے اللہ نے بنائے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کی کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ اس کی سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ اس کی خوش طبعی کے لیے پالتو جانور اللہ نے بنائے۔ پھر اللہ نے کچھ ایسے درخت، پودے کہ جو خود انسان کی خدمت کے لیے پھل دے رہے ہیں، کچھ ایسے کہ جو انسان اس سے لکڑی حاصل کرتا ہے، سایہ حاصل کرتا ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اگر دیکھیں تو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ لیکن انسان کس کے لیے بنا ہے؟ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے بنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ چونکہ ہم نے اپنا زاویہ نگاہ بدل دیا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم استعمال ہونے کی چیز ہے دنیا کے لیے، اور یہ ساری کائنات ہمارے لیے نہیں، ہم اس کے لیے بنے ہیں۔ جب ہم نے اس سوچ کا زاویہ یہ تبدیل کیا تو پھر لا محالہ دوسری سوچ خود بخود بدل گئی، اور وہ کیا کہ ہم یہ نہیں سمجھ سک رہے کہ ہم کس چیز کے لیے ہیں، کس ذات کے لیے ہیں، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ صبح سے اٹھ کر جو ایک دھن سوار ہوتی ہے پیسہ کمانے کی، وہ رات ڈھلے کم نہیں ہوتی، بلکہ جس قدر انسان کی زندگی اور اس کے ماہ و سال گزر رہے ہوتے ہیں نا، ویسے ویسے اس کی پیسہ کمانے کی جو حرص اور ہوس ہے نا، وہ بڑھتی رہتی ہے، اور اتنا بڑھتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کی ایک سوچ بن جاتی ہے، گویا کہ وہ یوں کہتا ہے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، اللہ مجھے اتنا دے دے، اتنا پیسہ دے دے کہ جتنا قارون کے پاس تھا۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ بھی ہمیں قارون کا خزانہ کہیں سے مل جائے نا تو ہم یہ کر لیں گے، یا اگر کسی سے 2 پیسے مانگو تو کیا کہتا ہے آگے سے، بھئی میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ دفن ہے۔ تو قارون کا خزانہ یا قارون کی دولت ایسا ذہن پہ چھائی ہوئی ہے کہ انسان کی حرص اور ہوس ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اسی پیٹ کی آگ کے بارے میں فرمایا تھا کہ انسان کا پیٹ کسی سے نہیں بھر سکتا، اسے تو زمین کی مٹی ہی بھرے گی۔ یعنی جب انسان مرا جائے گا تو پھر جب انسان کو دفنایا جائے گا، اس کی قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرنے والی ہوگی، اور کوئی شے اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی، جتنا دے دو اتنا کم۔ گویا کہ انسان حرص اور ہوس کا عادی ہو گیا ہے، اور یہ جو ایک سوچ ہے نا، یہ ایک سوچ اس کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے تو ملی، لیکن اس نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کہ قسم ہے باپ کی بھی اور اس کے بیٹوں کی بھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ تحقیق انسان کو مشقت میں بنایا گیا۔ اب اس کا مطلب مفسرین اس کے 2 معنی بیان فرماتے ہیں۔
ایک تو ووالدین وما ولد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بہت سے اقوال ہیں. ایک قول یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس سے مراد ہیں والد سے، اور ان کی ذریت، ان کی اولاد کی اس سے بیان کی جاتی ہے. جتنی اولاد آدم ہے وہ سب ان کی ذریت ہے اور ان کے بیٹوں بچے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی ووالد وما ولد، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ والد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی امت ہے. کیونکہ اس میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے مثل باپ کے ہوں. باوجود یہ کہ قرآن مجید میں والد ہونے کی نفی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں کسی مرد کے والد نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے حضور علیہ السلام کسی مرد کے والد نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں والد کی نفی ہے، لیکن یہ والد کس کی؟ کہ جب جو مکہ کے باسی تھے وہ حضور علیہ السلام کے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہتے تھے، جو کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا متبنہ بنایا تھا، اپنا منہ بولا بیٹا. لیکن اس سے حق وراثت وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نفی کر دی گئی کہ حضور علیہ السلام کسی مرد کے والد نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو بیٹے بھی ہوئے ہیں، قاسم ہے، ابراہیم ہے، طاہر ہے، یہ 3 بیٹے ہوئے، ان کو بھی اللہ نے یکے بعد دیگرے اپنے پاس بلا لیا تھا. تو حضور علیہ السلام کی وراثت اس اعتبار سے نسل کے اندر نہیں چلی. تو باوجود یہ کہ قرآن میں والد ہونے کی نفی ہے، لیکن وہ کسی اور معنی میں. یہاں پر حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں تمہارے نزدیک مثل والد کے ہوں. تو جب حضور علیہ السلام اپنے آپ کو کسی کا والد قرار دیں تو پھر وہ حضور کی نسبت میں کیا ہوا؟ بیٹا. حضور کی نسبت میں کیا ٹھہرا؟ بیٹا. تو ہم حضور علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح ہیں. اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ایک شاذ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی ایک شاذ روایت ہے. شاذ روایت وہ ہوتی ہے کہ جو بعد میں اسے ترک کر دیا گیا ہو راوی یا گواہی نہ ملنے کی وجہ سے. شاذ روایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَبُوهُمْ، کہ حضور علیہ السلام تمہارے مردوں میں باپ بھی ہیں. اور باپ ہوئے ہیں، 3 بیٹوں کے باپ ہوئے کہ نہیں. لہذا قریش مکہ جو یوں کہتے تھے اس کی نفی اللہ نے فرمائی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت میں. لیکن خاص اس آیت میں ووالد وما ولد، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قسم ہے والد کی اور اس کے بیٹوں کی. تو اس کے بارے میں مفسرین نے جو اقوال ارشاد فرمائے وہ اس حدیث نے عرض کیے. ایک تو اس میں روایت حضرت آدم علیہ السلام کے بطور والد کے اور ان کی ساری اولاد آدم کی بطور اولاد اور بیٹوں کے، ایک یہ قول ہے. اور دوسرا قول کہ ووالد سے مراد حضور علیہ السلام اور وما ولد سے مراد حضور کی ساری امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق انسان کو اللہ نے کبد، مشقت میں بنایا ہے. اب اس سے یہ آیت پڑھ کر 2 اس کی تفاسیر فرمائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کی کو مشقت میں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ماحول ایک مشقت والا ملا اور اس میں قدم قدم پر اس کے لیے مشکلات ہیں. کہیں بیماری کی مشکل ہے، بچہ ہوتا ہے تو اس کی
اس کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، پھر وہ سہارا لے لے کر اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، پھر اس کو لکھنے پڑھنے کی مشقت جھیلنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے تو کمانے کی فکر ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد شادی بیاہ کی فکر ہوتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں تو پھر ان بچوں کی فکر ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تا دم آخر اس کی مشقت ہی مشقت رہتی ساری زندگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کو ماحول ایسا ملا کہ جس میں اس کو مشقت دی گئی ہے اور اسی میں اس کو سروائیو کرنا ہے، اسی میں اس کو رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر تفسیر میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات جھیلنے کا پابند بنایا ہے، مشکلات، مصائب، آزمائشیں جھیلنے کا پابند بنایا ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ انسان یہ پابندیاں اور آزمائشیں نہ جھیلے تو انسان تو انا ربکم الاعلی تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی آگے نکل جائے۔ اب دیکھیں انسان کو اتنی مشکلات ہیں، آزمائشیں، بیماری کی، بچوں کی، گھر بار کی، حقوق کی ذمہ داریاں ہیں، سارا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن ان سب کے باوجود انسان پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، انسان پر دوسروں پر ظلم کرنا نہیں چھوڑتا، دوسروں کا حق مارنا نہیں چھوڑتا، اپنے اور پرایوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اپنے آپ میں خدائی کا اور نبوت کا دعویدار بن جاتا ہے۔ باوجود یہ کہ انسان کے ساتھ پریشانیاں اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہوا دنیا میں کہ جو بیمار نہ ہوا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس پر کوئی پریشانی نہ آئی ہو، کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جس کو آزمایا یا آزمائش نہ آئی ہو، سب پر آئی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی انسان نے ظلم اور زیادتی کی ہے، تو اگر وہ آزمائشیں ہونے کے باوجود یہ کچھ کر رہا ہے تو اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو پھر کیا کچھ کرتا۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ انسان کو مشقت کا عادی بنایا گیا ہے، مشقتیں جھیلنے کا۔ لیکن یہ مشقتیں جھیلنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان مضبوط ہو۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو یہ مصیبت، یہ آزمائش، یہ بیماری، پریشانی دراصل اسے اندر سے اسٹرانگ بنانے کے لیے ہوتی ہے، اسے ماحول کے ناساز حالات کو فیس کرنا، وہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بھئی ایک انسان سردی سے بیمار نہ پڑا تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے سردی سے آئندہ کس طرح محفوظ رہنا ہے؟ ایک انسان کو کوئی آزمائش آئی نہیں بیماری کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، اب اگر وہ پریشانی آئی ہی نہیں تو اسے اس پریشانی کو آئندہ جھیلنے کا سلیقہ کیسے آئے گا؟ لہذا یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ انسان کو اسٹرانگ کرتی ہیں، اس کو احساس دلاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ تم کمزور ہو، جبھی تو تم پر آزمائشیں آئیں۔ طاقتور جو ذات ہے نا اللہ، اس پر کبھی آزمائش نہیں آ سکتی، اسے کوئی زیر زبر نہیں کر سکتا، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، غالب علی امرہ۔ تو انسان ایک تو یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مخلوق کے دائرے میں لاتا ہے کہ بھئی میں اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں تو میں بحیثیت انسان کے ہوا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور مجھ سے بھی بڑی کوئی طاقتور ذات موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ لہذا انسان کو یہ احساس ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر انسان پر یہ جو تکالیف ڈالی گئیں یہ اندر سے اسے اسٹرانگ بناتی ہیں، اس کی قوت ارادی مضبوط بناتی ہیں، اسے آئندہ پیش آمدہ خطرات سے نمٹنا اس کے لیے صلاحیت اور سلیقہ طریقہ پیدا کرواتی ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک اور صلاحیت پیدا کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ جب وہ یہ سمجھ لے
کہ میں کمزور ہوں اور مجھ سے بھی بڑی ایک طاقتور ذات ہے، تو پھر اس طاقتور ذات سے پناہ مانگتا ہے، اس طاقتور ذات سے اس کی پناہ چاہتا ہے، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو پناہ میں آنا چاہنا ہے، یہ دراصل اس ذات باری تعالیٰ سے محبت اس کو سکھاتی ہے۔ ایک انسان جب کسی آزمائش میں ہوتا ہے تو اس کی سوچ میں اگر اللہ نہ ہو تو وہ ادھر ادھر بھاگے گا، بھائی شاید مجھے اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں، اور وہ اگر فائدہ دے بھی، اس کے ساتھ کوئی محبت کر لے، اس کا اکرام کر لے، اس کو کچھ دے دے تو اس سے ایک وقت تک اس سے منفیت اور فائدہ ملے گا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن وہ خود بھی تو انسان ہے نا، اگر وہ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے وہ کمزور بھی تو ہے نا، کب تک وہ آپ کی مدد کرے؟ لہٰذا ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ہاتھ جوڑ لے گا اور کہے گا کہ بھائی مجھے اب معاف کر دو، اب مجھ سے بھی کوئی بڑی ذات ہے، اس سے مانگو۔ اب انسان جب دنیا کے جن جن ذرائع سے، جن جن لوگوں سے یا چیزوں سے یا جگہوں سے فائدے کی امید رکھتا ہو اور وہاں سے اس کو فائدہ ایک وقت تک مل رہا ہو اور اس کے بعد پھر منقطع ہو جائے، تو پھر جب سب ذرائع ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ذریعہ اس کو نظر آتا ہے، اور وہ کون سا؟ اللہ کا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی اب کوئی نہیں رہا سوائے اللہ کے، وہ اللہ کے آگے اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ لہذا جب کچھ نظر نہیں آتا تو ایک ذات ہے جو اس کو نظر آتی ہے، اور وہ کون؟ اللہ کی ذات۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جب اس کو نظر آنے لگے اور وہ بندہ اللہ کے آگے جھکنے لگے، اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ کے آگے رونے والا، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور پھر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور تو ہی تو حاجت روا، تو ہی تو انسان کی مشکلوں کو دور کرنے والا۔ لہذا جب انسان اس کے آگے جھکنے والا بن جائے، اس سے مانگے، تو اللہ کو اس کی پھر مانگ پسند آتی ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو یوں ایک آزمائش اس اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن گئی کہ نہیں؟ تو یہ آزمائش کو، یہ انسان کی اندر ایک اسٹرانگ اس کو بنانے کے لیے بھی ہوتی ہے، مضبوط قوت ارادی پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ سے جوڑ بھی دیتی ہے۔ تو یہ آزمائش جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ انسان زحمت بنا لیتا ہے اس کو، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو زحمت ہے انسان پر، اور جو اللہ تعالیٰ سے بڑے دور ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی، ساری دنیا کو چھوڑ کر میں ہی ملا تھا۔ بلکہ کچھ تو یوں کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ میں اس وقت جو ہے نا پریشان ہوں، سب سے زیادہ میں ہوں۔ حالانکہ اگر انسان خود دوسروں کو دیکھے نا تو بہت سے لوگ اس سے اور کمزور حالت میں ہوتے ہیں، پتلی حالت میں۔ تو انسان کمزور ہے، اس کمزوری کی بنا پر اس کو مشقت میں جو ڈالا گیا ہے یہ اس کو اور مشقت لگتی ہے، لیکن ایک طرف یہ مشقت دراصل اس کے لیے رحمت کا سبب ہے، اللہ سے جوڑ دینے کا سبب ہے، اس کی قوت ارادی مضبوط بنانے کا سبب ہے، تو دوسری طرف اسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، اور اسے ایک چیز سمجھاتی ہے کہ تمہیں اگر اس مشکل سے نکالنے والا کوئی ہے نا تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے اپنی لو لگاؤ، اللہ سے تعلق بناؤ۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں بنایا گیا، لیکن مشقت کا عادی بنانے کے لیے، تاکہ انسان اپنی انسانیت میں رہے، انسان مثل فرعون کے نہ بن جائے، انسان مثل شیطان کے نہ بن جائے کہ چلو فرعون نے تو کہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، شیطان نے کہا کہ میں ہی سب سے بڑی چیز ہوں، مجھ سے تو بڑی کوئی ہے ہی چیز نہیں، انا خیر من، میں ہر ایک شے سے بہتر ہوں۔ یہ اس کی نفسانیت تھی۔ تو جو نفسانیت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو الوہیت کا
دعویٰ کرواتی ہے الوہیت کا۔ الہ واحدہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ واحد و یکتا معبود کون؟ اللہ کی ذات۔ انسان کا نفس جو ہے یہ انسان کو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، اپنی الوہیت کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان کا نفس ہے نا، یہ انسان کو صرف خدائی کا دعویٰ نہیں کرواتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ خدا تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا وہ خود ہے، اور اللہ کے ساتھ شرکت تو دور کی بات، اپنی الوہیت کا دعویٰ کرواتی ہے کہ اللہ تو میرے سامنے کوئی ہے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ یہ شیطان نہیں، یہ انسان کا نفس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ شیطان کا تو جو وار ہے نا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کمزور وار ہے اس کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا وار ہے اس کا، بڑا خطرناک حملہ کرتا ہے شیطان، نہیں، اللہ فرما رہے ہیں اس کا وار بڑا ہلکا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان کا جو وار ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کیدکن عظیم، تمہارا جو انسان کے اندر کا جو وار ہے نا وہ بڑا عظیم وار ہے، اس کا جو حملہ ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذرا مشقتیں جھیلنے کا عادی بنایا کہ مشقتیں جھیلو، تمہیں پتہ چلے کہ تم کمزور ہو اور تم سے بھی ایک طاقتور ذات کون؟ اللہ کی موجود ہے، تمہیں اس کا احساس رہے، خیال رہے، استحضار رہے، اور جب تم اسے بڑا سمجھو، سمجھنے لگو، اس کے در پہ جھک جاؤ، تو پھر اسی ذات سے اس کی محبت کو مانگو، اسی ذات سے اس کی محبت کو مانگو۔ اس کی محبت یہ جب مانگو گے نا اور اس کی محبت تمہارے دل کے اندر آئے گی تو ایک انقلاب پیدا کر دے گی تمہارے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس ہے تو اس کو خط لکھا کہ تم سورج کی پرستش کرتے ہو اور میں تمہیں ایک اللہ واحد و قہار اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، لہذا تم میری دعوت پر لبیک کہو، ایمان لاؤ اور یہ کفر و شرک چھوڑ دو۔ یہ خط پہنچا ملکہ کے پاس، اب وہ پڑھ رہی ہے، سب سے پہلے اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے، سلیمان ابن داود کی طرف سے ملکہ کے نام یہ خط ہے کہ اس پر جسارہ پھر خط کا مضمون آیا۔ اور اس کے بعد جب وہ پڑھ چکی تو اس نے سارے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کر کے یہ پوچھا کہ سلیمان بن داؤد کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات قبول نہ کری تو پھر ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب وہ کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں نا تو پھر اس میں فساد مچاتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس قریے کے جو معزز افراد ہوتے ہیں انہیں مار مار کے مذل بنا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں ان کو۔ چنانچہ اب میں تو فکر مند ہوں، چنانچہ اس نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سفر شروع کیا، توبہ طائب ہوئی، ایمان لائی۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے مفسرین نے بڑی تفسیر کی ہے اپنے اپنے انداز سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر ایک عجیب تمثیل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ مالک کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوها فساد مچاتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور معزز کو مذل بنا دیتے ہیں۔ اگر یہاں ان الملوک سے مراد اللہ کو لیا جائے اور دخلوا قریۃ سے مراد دل کے قریے کو لیا جائے تو پھر اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ جب بادشاہ دل کے قریے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر افسدوها اس کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور پھر اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی جو محبت کے اندر انسان کا دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اس نے عزت دی ہوئی ہوتی ہے، اسے ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کون؟ اللہ کی ذات، اللہ کا نام۔ تو جب اللہ کا نام ہم دل میں لیں تو جس دل کے اندر دنیا کی محبت اور عزت اور اکرام ہمارے قلب کے اندر بھرا ہوا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں اتنی دولت مل جائے جتنی قارون کے پاس، تو پھر اللہ اپنے نام کی برکت سے اس دل کے قریے میں انقلاب پیدا کرے۔ ہمارے دل کے قریے میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ اسی واسطے کہ ہم نے دل کے قریے میں دل کو زندہ کرنے والا نام لینا چھوڑ دیا ہے۔ دل کو زندہ کرنے والا نام اللہ کا نام ہے۔ جب دل کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور پڑ گیا نا، تو پھر اللہ کی محبت کمزور پڑنے کی وجہ سے اللہ کا غیر جتنا بھی ہے اس کی محبت ہمارے قلب کے اندر مضبوط اور طاقتور ہونا شروع ہو گئی۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ شدید محبت ہوتی انسان کو۔ اچھا، اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے ایک تو ذکر ہے، دوسرا نوافل۔ اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نوافل کو بھی پسند فرماتے ہیں، اور نوافل کی محبت رکھنے والے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ آج نوافل تو بڑی دور کی بات، ہم فرائض کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ نمازوں کی فرضیت جو ہے اسی کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں ہماری۔ نوافل تو بڑی دور کی بات۔ تو محبت فرائض کے ساتھ ہونا، اور پھر فرائض سے اس لیے ہونا کہ یہ فرض عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، لہذا اس اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق کو پیدا کرتی ہے، اور پھر بندہ جب اس کی محبت کرتا ہے نا اختیار، تو پھر اس کی دل چاہتا ہے کہ اب میں اس اللہ کی عبادت جب جب وقت ملے کروں۔ وضو کرے گا 2 رکعت تحیۃ الوضو، مسجد کے اندر داخل ہوا 2 رکعت تحیۃ المسجد، کبھی اشراق میں کھڑا ہوگا، کبھی چاشت میں، کبھی اوابین میں، کبھی تہجد میں، جب بھی اس کو موقع ملے گا نا اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کا، وہ کرے گا۔ تو دراصل ہم ایک طرف اللہ کی محبت میں ویسے کمزور ہوتے ہیں، دوسری طرف اگر محبت آتی بھی ہے تو پھر ثواب و حساب کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بھئی اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، ہم ثوابوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، یہ اتنا پڑھ لو اتنا ثواب۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں نا، عاشقین، وہ محبت کے لیے حساب و کتاب، ثواب و عذاب کے زمرے میں نہیں جانتے۔ وہ تو یہ جانتے ہیں کہ کب میرے اللہ کا بلاوا ہے اور کب یہ ملاقات کا بہانہ بن جائے۔ تو ان کے لیے نماز ایک عبادت بیگار نہیں ہوتی۔ آج ہم نماز عبادت کرتے ہیں جیسے بیگار لیا جا رہا۔ بیگار سمجھتے ہیں؟ بھئی ہم سے مفت میں کام لیا جا رہا ہے، مفت میں کام، والنٹیرلی خدمت کر رہے ہیں ہم اللہ کی، یہ بیگار سمجھتے ہیں۔ تو جو عبادت محض عشق کی وجہ سے کر رہا ہو، وہ عبادت کو بیگار نہیں سمجھتا، وہ تو عبادت کو لقاء یار سمجھتا ہے، کب میرے اللہ سے ملاقات کا بہانہ آ جائے۔ اور پھر یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا آگے قدم بڑھاتی ہے کہ اسے دل یہ چاہتا ہے کہ محبوب کا جو حکم آئے فوراً کر گزرے، فوراً کر گزرے، نہ اسے اپنے مال کی فکر ہو، نہ اسے اپنی جان کی فکر ہو۔ جو جتنی محبوب کی طرف سے آزمائش سخت پہنچے وہ اسی قدر تیار ہوتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا موقع تھا، صحابہ کو فرمایا بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ اب صحابہ کے لیے تو ایک بہانہ تھا نا مال خرچ کرنے کا، ہم سے کوئی کہتا تو ہم تو فوراً اپنی جیب کے اندر جو 54 58 ہوتی ہیں نا ان کو بھی اکٹھا کرتے، لیکن وہ صحابہ تھے، انہوں نے وہ گھر بھاگے اور جتنا کچھ میسر ہوا سب لے آئے۔ ڈھیریاں پڑی ہیں مسجد نبوی کے اندر، یہ کس کی ڈھیری ہے؟ یہ عمر ابن الخطاب کی ڈھیری ہے۔ کتنا لائے ہیں؟ گھر کا آدھا سامان۔ یہ کس کی ڈھیری ہے؟ یہ ابو بکر کی ڈھیری ہے۔ کتنا لائے؟ گھر کا سارا سامان، جھاڑو پھیر کے لے آئے گھر کے اندر سے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا کہ چلو یہ کپڑے جو ہیں کسی مجاہد کے کام آ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے جب سب کی ڈھیریاں دیکھیں تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں۔ آج جب میں نے دیکھا کہ حضور میری ڈھیری کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ آج تو میں نے ابو بکر سے بازی لے جانی ہے، آج سب سے زیادہ میری ڈھیری نظر آ رہی ہے، باوجود گھر کا آدھا سامان تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے سوال ایسا پوچھا جس پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو وہیں گر گیا۔ سوال کیا پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ یہ نہ فرمایا کتنا لائے ہو، بلکہ فرمایا گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا گھر کے اندر چھوڑ کر آئے ہو، آدھا لے آئے ہو۔ اچھا ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ سارے گھر میں جھاڑو پھیر کے آیا ہوں، وہاں تو صرف اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، باقی پورا گھر لے آیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی اتار کے ایک مجاہد کے لیے ہدیہ کر کے لے آیا ہوں، اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہوں۔ ابھی وہ یوں کہہ ہی رہے تھے کہ آسمان سے حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے کہ انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور کیکر کے کانٹوں سے اپنے جو گریبان کی چاک ہیں ان کو جوڑا ہوا ہے کہ اے جبرائیل تم تو نورانی مخلوق ہو، تم نے آج ٹاٹ کا لباس کیسے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کیا، آج تو عرش سے لے کر فرش تک کے سارے فرشتوں کو پہننے کا یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ آج سب وہی ڈریس پہنیں گے جو ابو بکر نے پہن رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے، اور اس کو سلام دے رہا ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے کیا ابو بکر اس حالت میں اللہ سے خوش ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کا یہ بات حضرت ابو بکر کے سامنے ارشاد فرمائی تو حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں ہاں تیرا نام لے کے تجھے سلام بھیجا، اور پوچھا ہے کہ تو اللہ سے راضی ہے اس حالت میں؟ تو حضرت ابو بکر روتے ہوئے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں رضینا باللہ، اللہ سے میں راضی ہوں، رضینا باللہ، اللہ سے میں راضی۔ تو جب یہ اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا تو محبوب کو چین نہیں آتا کہ کب اپنی محبوب کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ اولاد نچھاور کرتے ہیں۔ یہ محبت کی شدت ہے جس کا تقاضا اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں مشقتوں میں بنایا ہے، مشقتوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ کر کے اگر ہم ہمت چھوڑ بیٹھیں، عبادت چھوڑ دیں، بھئی پیٹ میں درد ہے نماز کی چھٹی آج میری، بھئی آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے آج مجھ سے ذکر نہیں ہونا، تلاوت بھی گئی، ذکر بھی گیا، تسبیحات بھی گئیں، کیوں گئیں؟ اللہ سے محبت ہوتی تو پھر ہے نا، اللہ سے محبت ہی نہیں ہے تبھی تو یہ اعمال اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وگرنہ یہ اعمال بیگار کے لیے نہیں لقائے یار کے لیے بن جاتے۔ اسی واسطے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ ان کے اندر محبت کی حرارت ہوتی ہے۔ اپنے برتن کو گرم کرنا ہو تو ان حرارت والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو اپنے برتنوں کو، تمہارے اندر بھی حرارت منتقل ہو جائے گی۔ لہٰذا ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو بناؤ، ان کے ساتھ صحبت کو رکھو، ان کی بیعت کا تعلق کو معمولی مت سمجھو، اور ان کی نسبت کو اپناؤ، ان کا جیسا چال ڈھال، حلیہ، طور و اطوار خود اپناؤ۔ جب تم ان جیسے بنو گے تو پھر اللہ جو ان کا محبوب ہے وہ تمہارا بھی بن جائے گا کہ نہیں؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہماری سوچ کا زاویہ درست کرے، اور ہمیں اپنی محبت لقائے یار کے لیے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند فرمائے، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ کا نام ہمارے قلب پہ لکھا ہے، جس کی برکت سے ہمارا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت کی آگ جلا دے اور ہمارے قلب کے اندر اس آگ کی برکت سے اپنی معرفت کے حصول کی آسانی پیدا فرما، نفس و شیطان کے اندیکھے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کے دھبوں سے ہماری روح کو پاک صاف فرما اور ہمیں تقوی بھری پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، نیکیوں سے رغبت نصیب فرما اور گناہوں کی نفرت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے روئیں روئیں بال بال کو اپنا ذاکر بنا، اپنی ذکر کی لذت سے آشنائی نصیب فرما اور اس ذکر کی برکت سے ہمارے تمام بدعمال ہم سے دور فرما، ہمیں خوش اخلاقی نصیب فرما، اخلاق کو ہمارے اوج کمال پر پہنچا اور یا اللہ ہمیں نفس امارہ سے ہماری حفاظت فرما کر نفس مطمئنہ کی دولت نصیب فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق ہمیں نصیب فرما اور ان اخلاق کی برکت سے ہمارے گھروں کو اور ہمارے اپنے طور و اطوار کو، ہماری قلب و ذہن اور سیرت اور کردار کو یا اللہ مصفہ فرما، پاک فرما اور یا اللہ حضور علیہ السلام کی ہر موقع کی جو سنت ہے، جو سنن مسنون عمل کی صورت میں ہے، مسنون دعا کی صورت میں ہے، اس کا اہتمام رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما اور اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر اس نسبت کو قائم اور رائج کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کی اسی سنت کی اتباع کی برکت سے تربیت نصیب فرما اور ان سب کی بھی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں معاشرے کی بد اثرات سے اور بد احوال سے محفوظ فرما، دجالی تہذیب سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس گھر کو قیامت کی صبح تک آباد رکھ، ذاکرین سے، عابدین سے شاد اور آباد فرما۔ ہمایوں صاحب کو، ان کی والدہ کو اور ان کے بچوں کو سب کو خیر و برکت نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب سے راضی ہو، یا اللہ جو یہاں حضرات تشریف لائے سب کو قدم قدم پر بہترین درجہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لنا یا غفور۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے معمولات کی پابندی رکھیں، ذکر کی، تسبیحات، قرآن مجید کی تلاوت، 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا، ان سب کا اہتمام رکھیں پابندی کے ساتھ اور پھر رابطہ رکھیں۔ اپنے رابطے میں اپنے احوال کیفیات بتاتے رہا کریں تاکہ اگلے جو سبق ہیں وہ آپ کو ملیں، اور یہ جو سبق ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی محبت کی زینے ہیں، سیڑھیاں ہیں کہ ان سیڑھیوں پہ چڑھ کر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لہذا ان سے اپنا غافل نہ ہو، سستی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی ہردم توفیق نصیب فرمائے اور سستی اور غفلت جو اس راستے کا سب سے بڑا ایک زہر ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔
اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد